عزیزان گرامی و بزرگان قدر، ماہ مبارک رمضان شروع ہے اور مسلسل اس آیت کے ذیل میں فضیلت ماہ مبارک صیام بیان کی جا رہی ہے کہ جس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں روزے کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے، یعنی خداوند عالم کیوں چاہتا ہے کہ انسان جو اس کے بندے ہیں وہ روزے رکھیں۔ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں عبادت کا صحیح سلیقہ اور طریقہ سکھاتی ہے۔ آیت کے نتیجے میں بیان کیا گیا ہے کہ شاید تم متقی بن سکو، شاید تم متقی بن جاؤ، یعنی جو روزہ رکھنے کا نتیجہ ہے، جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے اس کا نتیجہ جو انسان کو حاصل ہوگا وہ ہے متقی بننا۔ یعنی اگر انسان روزہ رکھنے کے ذریعے سے متقی بن جا رہا ہے تو اس کا واقعاً روزہ ہے، اور اگر انسان روزہ رکھنے سے متقی نہیں بن رہا ہے تو اس کا روزہ رکھنا بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اصل چیز بیان کی گئی ہے، جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، وہ ہے تقوی الہی۔ اگر انسان روزہ رکھنے کے باوجود، پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود وہ تقوی الہی اختیار نہ کر سکے، اس کے اندر تقوی الہی پیدا نہ ہو تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تقوی جس کی معنی کو بیان کیا گیا تھا، یعنی اطاعت پروردگار عالم، گناہوں سے اجتناب اور دنیا سے ترک، یہ تین چیزیں تھی جو کہ تقوی کی معنی میں بیان کی گئی تھی۔ اگر انسان ان تینوں چیزوں کو حاصل نہ کر سکے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فضیلت روزہ کے عنوان سے جو چیز بیان کی گئی کہ یہ عبادت کا ایک بہترین مہینہ ہے جو ہمیں عبادت کی معانی کو پہنچاتا ہے، جو ہمیں عبادت کی معانی کو سکھاتا ہے۔ یعنی ایک چیز جو آپ پر حلال تھی، جب آپ نے روزے کی نیت کر لی تو وہ حلال چیز بھی آپ پر حرام ہو جاتی ہے۔ اطاعت کی منزل یہ ہے کہ وہ چیز جو حلال تھی، اب حکم پروردگار عالم آ گیا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، اسے استعمال نہ کرے، تو اب بندگی کا یہ قاعدہ ہے، بندگی کا یہ اصول ہے، عبد کا یہ اصول ہے کہ اپنے آقا، اپنے مولا کی بات کو تسلیم کرے۔ جب وہ اپنے مولا کی، اپنے آقا کی بات کو تسلیم کرے گا تو وہی حقیقی عابد اور بندہ کہلائے گا۔ تو یعنی یہ عبادت کو پہنچا رہا ہے، روزہ اصل عبادت کی منزل کو ہم تک پہنچا رہا ہے، اصل عبادت کی معنی کو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ روزہ بتا رہا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں، یعنی وہ چیز جو حرام قرار دے دی گئی ہے، جو اس کے لیے حلال تھی، چاہے اس کا نفس کتنا ہی چاہے، کھانے کو جی چاہ رہا ہے، وہ غذا جو حلال تھی، اس کا جی چاہتا ہے کھانا کھا لے، اس کا جی چاہتا ہے پانی پی لے جو حلال ہے، لیکن حکم پروردگار عالم ہے کہ اسے نہیں کھانا ہے۔ تو ایسے ہی جو انسان ماہ مبارک رمضان میں پورا مہینہ روزے رکھ کر اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جو دیگر 11 مہینے ہیں،
ماہ مبارک رمضان کے بعد جو مہینے آنے والے ہیں، جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں اس نے اپنی زندگی عبادت الہی میں گزاری ہے، نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ایسے ہی پورے 11 مہینے بھی اپنی زندگی کو گزار دے تو وہ بہترین عابد کہلائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اسی مہینے کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ حدیث میں ذکر ہوا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس مہینے میں نہ بخشا جائے وہ کسی اور مہینے میں نہیں بخشا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اس مہینے میں تمام انتظام فراہم کر دیے ہیں۔ کس چیز کے؟ عبادت کے۔ انسان عبادت سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ وجہ کیا بتاتا ہے عبادت سے دور ہونے کی؟ کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، ہم شیطان کے وسوسے میں آ گئے، لہٰذا ہم نے عبادتوں کو انجام نہیں دیا۔ لیکن خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں یہ انتظام کیا ہے کہ جو وسوسے ڈالنے والے شیطان تھے، ہر شیطان پر جو وسوسے ڈالتے ہیں، ہر شیطان پر خداوند عالم نے 7 فرشتوں کو نازل کر دیا ہے اور ان شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ بندگان خدا کو گمراہ نہ کر سکے۔ جیسے مثلا مثال دی تھی کہ ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا، دعوت کی آپ کی، اور آپ کی دعوت کے لیے یہ انتظام کیا کہ آپ کے گھر تک سواری کا انتظام کر دیا ہے، راستے میں کوئی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بہترین انتظام ہے، آپ آسانی کے ساتھ ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے گھر تشریف نہ لائے تو کیا اب میں آپ سے بات کروں گا؟ کیا میں آپ کو پسند کروں گا؟ نہیں، اس لیے کہ تمام انتظامات ہونے کے باوجود آپ نے میری دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لہٰذا میں بھی آپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ تو اب اگر جب خداوند عالم نے تمام انتظامات کر دیے ہیں، تمام وسائل کو مہیا کر دیا ہے، وہ شیطان جو وسوسے ڈالا کرتا تھا اسے بھی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر انسان عبادت الہی انجام نہ دے اور پھر اسے خداوند عالم نہ بخشے تو یہ کوئی ظلم نہیں کہلائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بے عین ہی جو انتظام خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے اپنے بندوں کے لیے تاکہ وہ عبادت کو آسانی سے انجام دے سکے، ویسے ہی خداوند عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انتظام کیا۔ یعنی خداوند عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہادی کو بھیجا، رہبر کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو انسان ہے یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے آخری نبی ہے۔ جب یہ دنیا سے جانے والے تھے تو انہوں نے بھی امت کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ اپنے آخری زمانے میں حدیث بیان فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان 2 غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس طرح سے خداوند عالم نے انتظام کیا کہ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، ویسے ہی رسول اکرم نے بھی بندوں کی ہدایت کا انتظام قیامت تک کے لیے کر دیا کہ اگر تمہیں گمراہ نہیں ہونا ہے، تمہیں گمراہی سے بچنا ہے تو اہل بیت کے دامن کو تھامے رہنا، جب تک کہ اہل بیت کے دامن کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یعنی پیغمبر اکرم امت کی نجات کا راستہ بتا رہے ہیں۔ یہ آخری دور کی حدیث پیغمبر اکرم کی، یہ کس کے درمیان میں بیان کر رہے ہیں؟ ایک خود اصحاب پیغمبر ہے جو غیر معصوم ہے، دوسرے ازواج پیغمبر ہے وہ بھی غیر معصوم ہے، اور تیسرے ائمہ اہل بیت ہے جو معصوم شخصیت ہے، جن کے بارے میں اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ حدیث بیان ہو رہی ہے ائمہ اہل بیت کی شان میں جو معصوم ہے، اور کس کی ہدایت کا انتظام ہو رہا ہے؟ اصحاب کی ہدایت کا انتظام ہو رہا ہے، ازواج کی ہدایت کا انتظام ہو رہا ہے، امت کی ہدایت کا انتظام ہو رہا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم بتانا چاہ رہے ہیں میں معصوم ہوں، اہل بیت معصوم ہے، ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ غیر معصوم ہیں، ان میں گناہ کا شائبہ پایا جاتا ہے، ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کا دامن تھام لے۔ اگر وہ ائمہ اہل بیت کا دامن تھام لیں گے تو وہ نجات یافتہ ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو رسول اکرم نے اپنے بعد امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی امت کی ہدایت کا بہترین انتظام کیا ہے۔ اور جب پیغمبر اکرم اپنے آخری حج میں تھے، حج سے واپس لوٹ رہے تھے، تو غدیر خم کے مقام پر پیغمبر اکرم نے ایک اور انتظام کر دیا۔ یعنی اب یہ دیکھیے جس طرح سے خداوند عالم نے انتظام کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو بہکا نہ سکے، ویسے ہی جب نبی اکرم کو معلوم ہے میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تو وہ بھی اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ بندگان خدا گمراہ نہ ہو سکے۔ پہلی چیز بیان کر دی انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اس کے بعد مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کر کے بتا دیا کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان تمام حاجیوں سے اقرار لیا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ یعنی اپنی حاکمیت کا اعلان کروا لیا۔ اس کے بعد مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ اور جب پیغمبر اکرم نے اس ولایت کا اعلان کیا ہے تو آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ آج کے روز کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ تو یہ کافر کیوں مایوس ہو گئے تھے؟ کافروں کے مایوس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو عزیزان گرامی یہ جو کافر تھے، یہ جو دین اسلام لا چکے تھے، جو مسلمان تھے ان میں بھی کچھ منافق تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی کے جانے کے بعد ان کی ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور ہم پھر اپنے دین پر واپس پلٹ جائیں گے اور کافرانہ جو رواج ہے، جو مشرکانہ رواج ہے، دوبارہ وہ ہم پھیلانا شروع کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے یہ کافر مبہوت ہو جاتے ہیں اور کافر نا امید ہو جاتے ہیں کہ ان کے مسلمانوں کی ہدایت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی جس طرح سے خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے بندوں کی عبادت کے لیے انتظام کیا ہے، ویسے ہی نبی اکرم نے اپنی امت کے لیے انتظام کر دیا کہ قیامت تک کے لیے وہ گمراہ نہ ہو سکے، وہ مولائے کائنات کی ولایت کو مان لے، وہ مولائے کائنات کو پہچان لے۔ اب یہ اعلان کرنے کے باوجود، مولائے کائنات کی ولایت کو پہنچانے کے باوجود، رسول اکرم کے بتانے کے باوجود، اب اگر کوئی ولایت کو نہ مانے، ائمہ اہل بیت کو نہ مانے
اور ان کے سارے عمل حبط کر لیے جائے تو یہ خداوند عالم کا کوئی ظلم نہیں کہلائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ ہر چیز کی ایک نیو اور بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی نیو اور بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ یعنی ولایت کو چھوڑ کر اگر انسان کوئی بھی عمل کو انجام دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تو اس کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونے والے۔ تو پیغمبر اکرم نے تو بتا دیا کہ میرے بعد مولائے کائنات ولی ہونے والے ہیں، ہادی ہونے والے ہیں، رہبر ہونے والے ہیں، لیکن امت نے چند دنوں بعد ہی ان کے اس اعلان کو بھلا دیا۔ وہ لوگ جو مولائے کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے، ان لوگوں نے بھی مولائے کائنات کی ولایت کو بھلا دیا۔ اب اس ولایت کو بھلانے کے بعد اگر وہ کوئی عمل کو انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور خداوند عالم ان کے اعمال کو قبول نہ کرے تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو نیو ہے، جو بنیاد ہے، اسے چھوڑ دیا ہے، جسے رسول اکرم بتا کر گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر کسی عبادت کو انجام نہیں دینا ہے۔ بس ہم یہی دعا کریں گے کہ خدایا ہمیں ائمہ اہل بیت کی محبت پر تعمر قائم رکھ، اور اسی ولایت کے صدقے میں ہمیں ہمارے امام کے ظہور کو نصیب فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ